بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میری بات میں میرا موضوع ہے شب برات۔ رب العزت نے بعض چیزوں پر فضیلت و رتبے سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے قابل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات، لیل الورا دوزخ سے آزاد ملنے کی دعا، لیلۃ الساغ دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کے 5 خصائص شب برات کو اللہ تعالیٰ نے در ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائے، جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ
برکتوں والی رات، لیل الورا دوزخ سے آزاد ملنے کی دعا، لیلۃ الساغ دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کے 5 خصائص۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درزل 5 خاص صفات عطا فرمائے جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا۔ اس شب میں ہر حکمت والا کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کی عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ گناہ کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بعض کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بد کردار پر اسرار کرنے والے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مال کی حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ شب برات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ امام بہقی نے شعبان الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ بس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائنچے لٹکانے والوں، والدین کی نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب برات کی شرعی حیثیت امت مسلمان کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں، بہت سے صحابہ کرام اسے مروی ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا مولا علی، ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو سلمہ الخشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ علیہم کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت ضلالت کہنے سے بھی نہیں چکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت پر امت متواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ شب برات کی حدیث اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، تابعین، اتباع تابعین اور تمام ائمہ حدیث بشمول ائمہ صحاح ستہ اکثر نے شب برات کا تذکرہ کیا اور اپنی کتب حدیث میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کی عنوان سے مستقل ابواب بھی قائم کیے۔ شیخ الاسلام میں اپنی آخری بات میں آتا ہوں، اگر بولتا جاؤں گا تو یہ کافی لمبا مضمون بن جائے گا۔ شب برات اور صحابہ کرام کے معمولات۔ شب برات ایک انتہائی فضیلت و بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام: نمبر 1، حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو سلمہ الخشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص سے مروی احادیث مبارکہ ہیں۔ ذیل میں شب برات کے حوالے سے چند ایک صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے معمولات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں یہ ہیں: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات،